اس مشن کو، اس پیغام کو اور اس تحریک کو ہم نے کیوں شروع کیا، اس کا مقصد کیا تھا، میں بہت جلدی آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آج ہم اس سرزمین کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کے ذرے ذرے میں تاریخ اسلام کی سسکیاں پوشیدہ ہیں، جن کی انکساری خدمات، بلکہ یوں کہوں کہ امت مسلمہ پہ کیے جانے والے احسانات، یا یوں کہوں کہ قدم قدم پر شریعت، انسانیت، شرافت کی ترویج اور بقا کے لیے کیا کچھ مصائب نہ اٹھائے، اور ستم بالائے ستم کہ امت نے اس روزے کو، اس تربت کو بھی تاراج کر دیا۔ ناظرین حضرات گرامی قدر، 8 شوال 1344 ہجری، اپریل 1926 کا وہ سیاہ دن جب نام نہاد کلمہ گویوں نے انسانی تاریخ کو شرمندہ کر دیا اور انہیں تربت میں بھی آرام نہ کرنے دیا، ان کی تربت کو بھی تاراج کر دیا، اور امت مسلمہ کی غیرت و حمیت اس قدر بے حسی طاری ہوئی کہ زبانیں گنگ ہیں، ضمیر مر چکا ہے، محسن کو بھول چکے ہیں، عمل سے بے بہرا نام نہاد کلمہ گو گلدستہ اذان محراب و منبر سے پیغمبر خدا طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، صادق و امین کی رسالت کی گواہی دینے والے محراب و منبر سے یہ کہتے تو نظر آ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر کبھی یہ زحمت نہ فرمائی کہ اسی اللہ کے رسول سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ آپ نے جس زمین پر قبریں تعمیر کرائیں اور اپنے خاص صحابی عثمان ابن مظعون کی قبر اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھے، اپنے فرزند حضرت ابراہیم کی تربت کے نشانات باقی رکھے، اسے امت مسلمہ نے کن دلائل کے ساتھ تاراج کر دیا۔ ماتھر لکھنوی کہ وہ 2 مصرے بے ساختہ یاد آ رہے ہیں کہ ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ کاش یہی سوچ لیا ہوتا کہ یہاں اس کی بھی قبریں موجود ہیں کہ جسے اللہ کے رسول نے جزو رسالت قرار دیا۔ مصطفیٰ کیوں پے خاتون قیامت اٹھے، بات کچھ تھی جو شہنشاہ ولایت اٹھے۔ یہ شرف کس کو ملا کوئی بتائے تو صحیح، کس کی تعظیم کو سرکار رسالت اٹھی۔ جنت البقیع وہ مقام، لبیک یا زہرا، بیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا، حیدری، یا بابا کا بلند صلوات۔ حضرات گرامی قدر، جنت البقیع وہ مقام جہاں خاموش قبریں بولتی ہیں، وہاں کی مٹی، وہاں کے سنگریزے بھی ماتم کنا ہیں، ہوا بھی جب گزرتی ہے تو سلام کرتی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں آرام فرما وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے صبر و صلح کو سلطنت بنا دیا، یعنی امام حسن جس نے عبادت کو زینت اور سجدوں کو معراج عطا کی، زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین جس نے کائنات کو علم کی روشنی عطا کی، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جس نے علم و حکمت کے اس سورج کو جہالت کے گہن لگنے سے بچا لیا اور دنیا کو علم و فنون کی رغبت دلائی، اور اس قرۂ ارض کو گونگی تہذیب کو اس کی زبان میں زندگی کے صرف ادب و آداب نہیں سکھائے بلکہ علم و حکمت کے عظیم باب کھول کر ایسے شاگرد عطا کیے کہ جن کی انگلی پکڑ کر دنیا ارتقا کے آسمان پہ پہنچ گئی، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کن کن کے نام لوں، کاش پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر آ کر گویا ہونے والے سنگریزے اپنی زبان سے کہہ اٹھتے کہ بقی کی آغوش میں کیسی کیسی امانتیں پوشیدہ ہیں، کلمہ گویوں کبھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کر لیتے۔ اور میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اس تحریک کے حوالے سے کہ جنت البقیع جس کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ یہ ویرانی صرف زمین کی ویرانی نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کی ویرانی ہے۔ کیا یہ وہی امت ہے جس نے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا؟ یہ مقام ہمیں صرف غم نہیں دیتا بلکہ پیغام دیتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، صبر کرنا اور اہل بیت کی محبت کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہی اصل حیات اور کامیابی ہے۔
جنت البقیع صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ اسلام کی وہ زندہ تاریخ ہے جہاں ہر ذرہ اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی عظمت، صبر اور قربانی کی گواہی دیتا ہے۔ جہاں ہوا بھی گزرتی ہے تو باادب اپنے دوش پر ذرات کو لیے ہوئے قبر کا طواف کر رہی ہے۔ آخر اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے اور اس میں ہر آواز ہمارے ساتھ کلمہ گو کی جڑنی چاہیے۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ آج کی اس تحریک میں آپ حضرات کی آمد کو معصوم عالم شہزادی کونین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اپنے خالق مالک پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ انٹرنیشنل البقیع آرگنائزیشن جس نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے کہ تمام کارکنان بہت لمبا سفر طے کر کے آج یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی خدمات کو پروردگار عالم قبول فرمائے اور انہوں نے جو یہ خواب دیکھا ہے انشاءاللہ عنقریب یہ عملی جامہ پہن سکے۔